معزز حاضرین، جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے، ان کو تو اس وقت صرف دیکھا گیا ایک فقیر، مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق، وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے، ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے. میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں. یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ ریلی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے گا سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے، تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی، وہ ڈھونڈتے
तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है? मैं बोला किसकी मूर्ति? तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें? तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल। और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, उन्होंने कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और इस मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? सवाल पूछा गया है कि जब बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है तो आप बाइबल को कोट क्यों करते, बाइबल के बारे में जिक्र क्यों करते? और बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। कोई भी किताब में अगर 2%, 5%, 10% सच्चाई है, उसका मतलब नहीं कि अल्लाह का कलाम हो गया है। आपको पता है सलमान रश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, उसमें कुरान मजीद की आयत भी है, तो क्या कुरान मजीद हो गई? सलमान रश्दी का नाम सुने आपने? सुने क्या नहीं? हाँ, माशाअल्लाह, हमने उसे फेमस किया, रातों रात माला माल कर दिया हमने उसे। तो उसने अपनी किताब में कुछ कुरान की आयत कोट की, कुछ हदीस कोट की, उसका मतलब नहीं क्या वो किताब कुरान मजीद हो गई। ये बाइबल जैसे मैंने कहा अभी मिलावट है। मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि बाइबल क्रिश्चियन लोग, ईसाई कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है ना, ठीक है, तो आप अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला फरमाते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, जो आप और हम में इकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। तो आप कहते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, मैं कहता हूं कुरान अल्लाह का कलाम है। अच्छा, जो दोनों में यकसा है वो तो हम पहला माने। जो डिफरेंस है, जो इख्तिलाफ है बाइबल के अंदर, कितने गलत चीज लिखे है, जिना लिखा है, उस पर हम मानते हैं, उसको बाजू रखो। जो यकसा है वो तो हम माने। बाइबल में लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है खुदा ने, वो तो माने। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं चढ़ाए गए थे, वो तो मानो।
بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے, جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے, وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. پہلا سوال ہے, کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے, تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں. سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ, میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے. اسلام ایک واحد دین ہے, واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے, اور ہمارے لیے کمپلسری ہے, فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی, ایک معجزہ سے, جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی. ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی, اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا. مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں, لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی, بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں. دعوت کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی, جیسا میں نے کہا تقریر میں, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے, بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں, ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے, کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو, میری عبادت کرو. اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی عیسائی موجود ہے, اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کرسچن بننے کو تیار ہوں. میں اپنے آپ
کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں. باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے, کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ پڑھیں گے بائبل, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں, اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی, آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے. آپ اگر دیکھیں گے
फोटो मदर मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिमा जैसी लगती है, मुस्लिमा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें उनकी किताब पढ़ना चाहिए हिदायत के लिए नहीं, ताकि हम उनसे दावत कर सके। हिदायत के लिए कुरान और सही हदीस काफ़ी है और कोई किताब की ज़रूरत नहीं, लेकिन दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले आए। A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेज़ी में था, मैं तर्जुमा करूँगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेज़ी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूँ, आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेज़ी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है। आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है. मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते. बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है. सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम. आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में भी है. उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10. उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके 27 तक. उनका जिक्र है सामवेदा में भी, सामवेदा वेदास है उनकी किताब, सामवेदा में भी है. बुक नंबर 2 हिम नंबर 8 वर्स नंबर 6. उनका जिक्र है ऋग्वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटप सुक्ता में भी. और सारे हवाले और डेफिनेशंस कोटेशन आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़हब में भी है, धम्मा पट के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में भी है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्ता में भी है. सारे डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. ब्रदर जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्यों नहीं बाइबल को अल्लाह का कलाम मानते हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है. मैं कह चुका हूँ कि हम कुरान मजीद में 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौरा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, और कुरान जो आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी. लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग के पास, वो हम नहीं मानते कि तौरा और वो इंजील है, क्योंकि ये प्रेजेंट किताब में मिलावट है. और मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बाइबल में कुछ अल्फाज अल्लाह के कलाम हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे जो चीज़, जो अल्फाज, जो आयतें बाइबल के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, उस अल्फाज में हमें कोई भी हमें रुकावट नहीं है मानने से क्या ये अल्लाह का कलाम हो सकता है. मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hear shall he speak, he shall glorify me. इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आप लोग से बहुत कुछ कहना है लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे, लेकिन जब वो शख्स आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, वो शख्स आपको सब सच्चाई कहेगा. वो अपने आप से नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा अपने रब से वो कहेगा, और वो मेरे बारे में भी तारीफ करेगा. ये जिक्र है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो हमें कोई एतराज़ नहीं कि ये अल्फाज बाइबल के अल्लाह का कलाम हो सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं. कुछ कलाम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं जो हो सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं. बाइबल में ये भी लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपने बेटियों के साथ. हम हरगिज़ नहीं मानते. हम मानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से एक रात दूसरी बेटी से जिना किया. तो हम कहते नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? आपके पैगंबर जिना कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहू से जिना करते हैं.
ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے, سائنس, اس میں کتنے اختلاف ہیں, سینکڑوں اختلاف ہیں اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4, بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے. ہم مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر, مطلب ریفلیکشن, خود کی روشنی نہیں, دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے, خود کی روشنی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا, اس کے بعد ہے سورج. قرآن میں لکھا ہے ساتھ میں ففتقناہما کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے, بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا پھر آئے سورج, جو غلط ہے. اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے, اگر آپ سمپل سائنس جانتے, آپ کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں, تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں, اسے بدعا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے. ہم جانتے ہیں سانپ ریت کھاتا ہے کبھی. بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے, ڈسٹ. کہاں ہے, کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے 4 پاؤں ہیں. آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے, پرندے کے 4 پاؤں ہوتے. تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں ہیں وہ حرام ہیں. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے, کہ پتہ نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے, پرندے کو کاٹنا چاہیے, اس کا خون لینا چاہیے اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے. خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں, سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا, مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں. کتاب لکھی تھی اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ, تو میں شکاگو گیا تھا اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم تھا 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں, اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ. اس کا ٹائٹل ہے, موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے, سفید چمڑی امریکن, ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر, عربی زبان بھی جانتا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے. اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست مسٹر جان جو کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم پڑھتے ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, اٹ از مینشنڈ ان دی قرآن اینڈ حدیث دیٹ ایون اے smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? Question پوچھا گیا کہ it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil, then how
he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए जन्नत हराम है तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया। हमें ये समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा, may Allah be pleased with them both, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया और वो शैतान ने उन्हें भड़काया था। तो यहाँ आप देखते इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़मीन पे लेके आया, और ये जैसा अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाया तो कि वो जाने आप में से कौन अच्छे हैं। ये ज़िंदगी हमारे लिए आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो जब हम इस दुनिया में आए तो सब आप नीचे आ गए, आदम अलैहिस्सलाम, बीवी हवा और शैतान भी। इसके बाद जब कुरान मजीद में या हदीस में जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो इसके बाद है। जब नीचे आने के बाद, जब इंसान नीचे दुनिया में आए, उसके बाद ये जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत के नजदीक भी नहीं आएगा। उस टाइम वो अलग था। अभी जब हम इंसान जब आए और क़यामत के दिन पे हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब के बाद तो शैतान, और जब शैतान का जिक्र आता है उसे सिर्फ इब्लीस से नहीं होता है। कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह नास में सूरह नंबर 114 में कि शैतान जिन में से भी है और इंसान में से भी है। शैतान जिन में से भी इंसान में से भी। सो जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानेगा और शैतान की बात मानेगा, वो भी शैतान में शुमार होता है। तो इंसान और जिन जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, शिर्क करते, शैतान की बात मानते, उसे भी शैतान कहा जाता है। और ये लोग भी इंशाअल्लाह जन्नत के करीब कभी भी नहीं आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपने जवाब में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों यानी वेदास में भी आया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेदास वगैरह भी अल्लाह की किताबें हैं? ये सवाल जो पूछा गया है कि वेदा में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र है, वेदा भी अल्लाह की किताब है, ये जवाब बाइबल का और ये जवाब सेम है। बाइबल और वेदा का जवाब अलग नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो इंजील तो अल्लाह का कलाम था ही, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि वन अजलिन किताब, हमने हर टाइम में एक किताब नाजिल की, हर वक्त एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, जैसा मैंने कहा, तौरात, ज़बूर, इंजील, फुरकान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की। तो सवाल है, क्या वेदा अल्लाह की किताब हो सकती है? मैं कहता हूँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अल्लाह आलम। वेदा का जिक्र कुरान में नहीं है तो मैं नहीं कहता कि वेदा अल्लाह का कलाम ही है। लेकिन क्योंकि इंजील का जिक्र मैं ये कह सकता हूँ कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। उसी तरीके से हम वेदा पढ़ेंगे, वेद में भी कितने गलत चीज़ लिखे हुए, हम उसे अल्लाह का कलाम तो मान ही नहीं सकते। ये कह सकते क्या हो सकता है ये अल्लाह के कलाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ है, हो सकता है। लेकिन मान लो बहस के तौर पे वेदा अल्लाह का कलाम है, मान लो बहस के लिए, मैं नहीं कहता हूँ है, हो सकते नहीं भी हो सकते। अल्लाह ताला कहते मैंने कई किताब नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, कई पैगंबर भेजे, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। तो वेद अल्लाह का कलाम हो सकता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले जितने नाजिल हुई, वो किताब सिर्फ एक ग्रोह के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं। और वो किताब सिर्फ एक वक्त के लिए अमल में होना चाहिए। जितने भी किताब, इंजील सिर्फ यहूद के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं, और उसका अमल सिर्फ उस वक्त तक करना चाहिए जब तक दूसरी किताब आए, ता क़यामत तक नहीं। तो मान लो वेदा अगर अल्लाह की किताब है, मान लो बहस के तौर पे, तो भी वो सिर्फ उस टाइम के लिए थी और उन लोग के लिए थी, आज के लोग के लिए नहीं। आज के लिए जो भी इंसान है, भले हिंदुस्तान में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, क्या कनाडा में, क्या सिंगापुर में,
اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر ہے، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز، یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے. لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے، آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے، ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا، مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں، اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کیسے نکلتا ہے وہاں سے، اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے، کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں، کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو طواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے، حضرت عمر، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، جو ان نے کہا، جو ذکر ہے، وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے
کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. دوسرا سوال ہے, کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں, اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ, آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے, شریعت کو نہ توڑے, لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں, شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا, میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے, لوگ تو سمجھیں گے شرابی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے, لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں, آپ نے شراب پینے کا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بامبے میں, جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن, ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے, تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا, تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا, میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ ہمارے مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے, اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی, اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس, اچھا کر رہے. ڈرتے کیا, منسٹر بھی ہون دو, ڈرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا, جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں, اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں, کتنے چند تھے, وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ, اور الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا. اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ, ان کو دعوت دیتا ہوں میں, کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں. کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا چاہیے. تہوار میں, تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا, اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے, اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں, آپ کوئی شرک مت کیجیے, ایسا کچھ اس میں کام مت کیجیے جس میں شریعت کے خلاف ہے. لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے, لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی. جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے, جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے
اور ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ پہلا ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے. ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو. وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارتے, مارنے کا تو ایک جھٹکے سے مارو, جانور فنش, ختم. آپ لوگ بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں, آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے. جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے, یہ صحیح جواب نہیں ہے, یہ چٹکلا تھا. انگلش میں کہتے جسٹ جوک, چٹکلا تھا, یہ صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں. ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے, جلدی کیجیے, ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے, بہت سے شرائط ہے. اور مین شرط یہ ہے آپ جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا, اور ویسلز آف دا نیک, یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز, اس کو کاٹنا چاہیے. لیکن اسپائنل کارڈ, ریڑھ کی ہڈی نا, میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے, میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے, انگلش میں. اسپائنل کارڈ, یہ ریڑھ کی ہڈی, اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے, جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی, اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو, ہارٹ کو, قلب کی طرف, وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے, تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا. جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں, ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں, تو اس کے اندر دل, ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو, کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے. جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے. تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے, اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں. خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا. یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے. تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے, کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, صاف لوگ ہیں, تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی. اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے, ریمینز فریش فار لانگر ٹائم, زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے, آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے, اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے, وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں, جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے, مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے, لیکن درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے, اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ, یا سٹننگ کہتے ہیں, سٹننگ, اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں, اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں, ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے, ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں, کشمیر میں بھی ہے, کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو
ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے, تو کفر میں آ جاتے ہیں. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوئیں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہیں, اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی ہے, تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے, رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے, اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کریں گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کریں گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئیں گا, ایم اے بھی نہیں ہوئیں گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے MTV, مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, کہ وَالْأَجْلِ کتاب, ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی, ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے, جیسا میں کہا توراۃ, زبور, انجیل, فرقان, لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے, وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے, ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے
یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے, مان لو بحث کے لیے, میں نہیں کہتا ہوں ہے, ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی, نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے, کئی پیغمبر بھیجے, نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی, سارے عالم کے لیے نہیں, اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب, انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی, سارے عالم کے لیے نہیں, اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے, تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے, مان لو بحث کے طور پہ, تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی, آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے, بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, پاکستان میں رہ رہا ہے, کیا کینیڈا میں, کیا سنگاپور میں, اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ, قرآن مجید, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں, اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں, میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں, کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے, لیکن کون پوچھتا ہے جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے ہیں, ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1 2 ہاتھ دکھے مجھے, 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے, ابھی کافی بڑا مجمع ہے نہیں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے. یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آ جائے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے, پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنی غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے
25 बार, तो कौन बड़ा? इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है। जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना ज़रूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फ़र्ज़ है। जब कुरान नाजिल हो रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी या रसूल, धी धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना ज़रूरी पड़ता था। इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज़्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है। लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेंगे नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को नहीं मानता हूँ, ज़्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 132 बार आता है, तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते। सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजूदे किए लेकिन कभी भी मुर्दे में जान नहीं डाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली, तो कौन बड़ा? बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24, For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. बाइबल में लिखा है कि कई बहुत से सैकड़ों गलत फरेबी ईसाई आएंगे और लोगों को धोखा देंगे, बहुत से निशानियां मौजूदा करेंगे और लोगों को बहकाएंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग मौजूदात करके लोगों को बहकाएंगे, मतलब मौजज़ा इज नॉट द टेस्ट। मौजज़ा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा। और कुरान मजीद में भी जिक्र आता है कि जो भी मौजज़ा किए जितने भी पैगंबर ने, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किए। वो पैगंबर ने खुद नहीं किए, उनने अल्लाह के जरिए किए। इसीलिए कुरान में आता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, हकीकत अल्लाह ने डाली ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो मेन तारीफ के लायक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जितने पैगंबर जो भी मौजज़ात किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। लेकिन ये ईसाई कहेंगे नहीं नहीं उनने मुर्दे में जान डाली तो बड़ा। तो मैं कहता हूँ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन बुलाता मूसा अलैहिस्सलाम को और बहुत से जादूगर लोग आते, वो लकड़ी फेंकते सांप बनती, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी फेंकते और असली सांप बन जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, उनने वेजिटेबल किंगडम लकड़ी को जानवर भी बनाया। सिर्फ जान नहीं डाली, ही चेंज फ्रॉम अ वेजिटेबल किंगडम टू एनिमल किंगडम। वो ज्यादा बड़ा मौजूद है। सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, मुर्दे में जान डालने के अलावा लकड़ी मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो अस्दा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, तो कौन बड़ा? कुरान में जिक्र है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया क्योंकि वो एक वाहिद पैगंबर थे, वाहिद नबी थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जिनके लोगों ने अक्सर लोगों ने समझा कि उनने खुदा बनने का दावा किया। कोई भी पैगंबर के लोगों ने ये नहीं समझा कि वो पैगंबर अपने आप को खुदा कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद
اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا, تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے, وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے, اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی, دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے, وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو, میں نے کہا اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا, تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in our name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکی صدق, کنگ آف سالم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. آخری سوال ہے, یہ دراصل 2 سوال ہے. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال, پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے, ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے بھار ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا, صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ
اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیویوں کو ملے گا 1/8، اگر بچے نہیں تو 1/4، آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا، اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو ہاف۔ یہ سب قرآن کی آیت ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے، وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے ہیں تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے، 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں، میکسیمم 1/3، اور باقی حصے کا بٹوارا ہوگا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے، اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے، وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے۔ پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے۔ Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق۔ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے۔ تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہم مٹی سے آتے ہیں مٹی پہ جائیں گے، تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون سورہ اقرا میں سورہ 96 ورس نمبر 1 اور 2، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے۔ الگ کے معنی خون کا لوترا، الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس، لیچ جیسے چیز۔ اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشیل سٹیجز میں آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے، تو دونوں صحیح ہے، یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے، ایک جگہ مٹی سے، تیسری جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ پانی سے بنایا انسان کو، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54، اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن۔ آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے، تیسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے، کانٹرڈکشن نے کانٹرا ڈسٹنکشن ہے۔ مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، چائے کی پتی کی بھی ضرورت ہے، اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نے مٹی سے بھی بنایا ہے، پانی سے بھی اور الکا سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ان تمام انبیاءوں نے اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے بن جائے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہو اور یہ لوگ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذاہب کی طرف نہ جائے۔ یعنی تمام انبیاءوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات مانی، اس کے
اس کے بعد پر لبیک کہا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ کامیابی کے وعدے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جو ہے نا تمام انبیاء جو پچھلے انبیاء جو آئے ہیں ان کے جو موازنہ ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ قرآن میں ابھی بھی موجود ہے۔ تو مشہور انبیاء جتنے بھی آئے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری قیمتی کتاب ہے جو کہ تا قیامت رہے گی۔ اس قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی ذمہ داری لے لے تو پھر اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا جو ہے نا کیا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اصل میں قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے وہ پوری کتاب بدل گئی۔ صرف اور صرف قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو کہ تا قیامت رہے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی پھر نہیں کر سکے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجد اللہ کے لیے ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا جانا وہ جائز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا بالکل منع ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مومنو یقیناً یہ مشرک لوگ نجس ہے، ناپاک ہے، فلا تدخلوا المسجد الحرام، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مسجد حرام میں ان کا آنا منع ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں پر مسجد حرام میں آنا یہ منع فرما دیا۔ اس لیے یہ قانون ہے سعودی عرب کا کہ مکے میں اور مدینے میں مسلمان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، گندگ حالت میں ہوتے ہیں، اور گندگی حالت میں جو ہے نا کوئی بھی اس جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا۔ حرم چونکہ پاک جگہ ہے تو اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جتنے بھی غیر مذہب والے لوگ ہیں اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبولیت کے لیے وہ آ سکتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی مرضی ہو، اپنی مرضی سے ویسے شغل کے لیے مسجد میں آنا ان کے لیے ٹھیک نہیں اور اس کے لیے جائز بھی نہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں ایک سکھ نے سوال کیا۔ سکھ وہ لوگ ہیں جو کہ غلط عقیدوں کے حامل لوگ ہیں، جو کہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، ایک غلط قسم فتنہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو دین ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ ان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک جہالت کی ایک انتہا ہے ان میں بھی۔ تو اس لیے یہ سکھ سوال کرتا ہے کہ مجھے مسجد میں آنے نہیں دیا۔ جواب، آپ مسجد میں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسجد میں آپ نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ لوگ گندے ہوتے ہیں، گندگی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو اجازت۔ ہاں، اگر آپ صاف ستھرا ہو کر چلے جائے تو پھر کوئی اس میں قباحت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کے مسلمان ہو کر آپ کے گردوارے میں آنا چاہے تو کیا اس کو اجازت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح ایک ہندو اپنے مندر میں مسلمان کو نہیں چھوڑتا، سکھ اپنے گردوارے میں مسلمان کو نہیں چھوڑتا، پھر مسلمان جو ہے نا اس کی بھی جو اپنے مقدس مقامات ہے، یعنی مسجد وغیرہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس مسجد کی حفاظت اور اس کا تقدس یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قانون ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، ان کا مسجدوں میں داخل ہونا ان پر مکمل پابندی ہے۔
تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں واضح کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون، اے ایمان والو یقیناً جو مشرک ہے نجسن، یہ ناپاک ہے، فلا تقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد میں داخل نہ کیا جائے، مسجد حرام میں۔ اور مسجد حرام ایک ایسی مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے کے ثواب آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا بس اس کو امن مل گیا۔ تو امن والی جگہ اس زمین پر وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ اس طرح احادیث میں آتا ہے دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو کہ آخری زمانے میں فتنے برپا کرے گا، اس کی شر سے دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہ ہوگا، مگر مکہ اور مدینہ ایسے ہے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور مکہ اور مدینہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو پوری دنیا میں وہ جا سکیں گے، لیکن مکہ اور مدینہ میں ان کا داخلہ بالکل ممنوع ہوگا اور بند ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو یہ بیان آپ نے سنا، اس میں سب سے اہم مسئلہ یہی چھیڑا گیا کہ ایک کافر کا، ایک غیر مسلم کا مسجد میں آنا کیوں منع ہے، اس کے وجہ کیا ہے، تو اور وجہ میں نے بتا دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے مختلف موضوع پر مختلف تقاریر موجود ہے، اور اسی طرح تقابل ادیان، اسی طرح اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات اور اس کے جوابات، یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے نا یہیں پر ملیں گی، اور آپ جو ہے نا اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت خوبصورت رہا، بہت زبردست طریقے سے سوال و جواب ہوا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔